وقت دے حکمران، وقت دی فوجاں، وقت دے سپاہی، انہوں نے آپ دی صحت تے آپ دی زندگی تے کسی قسم دا بھی اثر نہ کیتا، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب دی رضا دی خاطر عرض کیتی، مولا انہاں بچوں نے علیحدہ علیحدہ کر، تو اگر اے امتحان لے کے میری ذات تے راضی ہیں تے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر انہاں امتحانات نو پیش کر کے راضی ہاں۔ اور ہر وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہر میدان دے اندر اتارن والا بھی تو ہے، ہمیشہ مدد فرمان والا بھی تو ہے، اور میرے الہ العالمین ہر میدان دے اندر کامیابی اور کامرانی دے نال مالا مال فرمان والا بھی تو ہے۔ اس واسطے میرے مولا من ہر میدان دے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ اور اللہ نے یقیناً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کامیابی عطا فرمائی۔ پوری قوم بت پرستی دے اندر مبتلا سی، خاص موقع تے ایک میلے دا انتظام ہوندا سی، پوری قوم اس میلے دی طرف چلی گئی۔ جدو جان لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پچھوں آواز بلند کر کے فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا ان قریب میں تھوڑے نہ بتاں دا بورا چاہواں گا، یعنی انہاں دے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا، اس تو بعد کہ تسی میلے تو واپس آؤ، اپنا چہرہ اس طرف پھیرو۔ پوری قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ایک جڑا سب تو بڑا بت سی اس دے کندھے تے کلہاڑا آپ نے رکھیا۔ قوم واپس آئی، آ کے انہاں رونا پٹنا شروع کر دیتا کہ ساڑیاں خداواں دے نال ایک برا سلوک کن نے کیتا ہے۔ آپس سے بندے تلاش کر لگے، پھر کچھ بندے وچوں بولے، انہاں کہا کہ اساں ابراہیم جڑا نوجوان ہے اس دی زبان وچوں انہاں بتاں دے حوالے نال غلط گفتگو سنی ہے، وہ انہاں دے بارے اچھے گمان نہیں رکھدا، سانے شک ہے کہ ایک کام ابراہیم نے کیتا ہوئے گا۔ چند ایک بوڑھے بولے، قالوا سمینا فتین یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس دا نام ابراہیم ہے، اُتے بارے سن شک ہے کہ شاید یہ عمل انہیں کیتا ہوئے گا۔ اس سارے نمرود دے دربار دے اندر اکٹھے ہوئے، جا کے کیا کہ ساڑیاں خداواں دے نال کسی نے عمل کیتا ہے۔ نمرود نے کیا، قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، لے کے آؤ، پکڑ کے لے آؤ اس ابراہیم نو، اس نوجوان نو، تاکہ اسی اس نو سزا دئیے اور ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون۔ مسلمان بھائیو، سپاہی آئے، ابراہیم علیہ السلام نو بلایا، پکڑ کے جدو نمرود دے دربار دے اندر پہنچے، اس نے دروازہ ہی اس قسم دا بنایا سی کہ بندہ پہلے اپنا سر اندر داخل کردا سی، پھر پیر، پورا جسم، اور سر جھکا کے گزردا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سر اندر نہیں کیتا، پہلے اپنے پیر اندر فرمایا، سجدہ نہیں کیتا۔ نمرود نے کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا انہاں دیاں خداواں دے نال، اے ساڈیاں خداواں نال تو کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا انہاں کو پوچھ لو جڑا انہاں دا وڈا جدے کندھے تے کلہاڑا موجود ہے، اے عمل تے اس نے کیتا ہے۔ اے جدو بات انہاں نے کیتی، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا انہاں کو پوچھ لو اگر وہ بولن دی سکت رکھ دین۔ پوری قوم دا سر شرم نال جھک گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، کائنات دا ہر دربار، وہ کوئی بھی دربار ہوئے، دنیا داراں دا ہوئے، نیکوکاراں دا ہوئے، اوتے بندہ اپنا سر جھکا کے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ایک اللہ دا دربار ایسا دربار ہے جتھے بندہ سر جھکا کے شرمندگی محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ واسطے عزت محسوس کرنیاں شروع فرما دینا ہے۔ اور جڑا اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاندا ہے، انہاں دوواں بچیاں باہر کر جھک جاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ تعالیٰ اس نو مقام عطا کر دیندا ہے، فضیلت، درجہ، بلندیاں، رفت،
اللہ تعالیٰ اس بندے دا مقدر فرما دیندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو گل کی ساریاں دے سر شرم نال جھک گئے، بے یک زبان ہو کے بولے انکم انتم الظالمون، آپس ایک دوجے نے کہنے لگے اسی ظالم ہاں، انہاں دی پوجا کرنے ہاں کہ جڑے نہ بول سکتے نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، یہ ساڈا کی خیال رکھن گے۔ لیکن چونکہ کفر طاقت ایسی، کفر دی اپنی روٹین ہے کہ دے سامنے دلائل رکھے بھی جان تے کفر مندہ نہیں۔ سب نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جاننا ہے، وہ تو بولتے ہی نہیں، انہاں کول اسی کس طرح سوال کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سٹ ماری اللہ دی توحید دا، تیر چلا کے ارشاد فرمایا اوے ظالمو کچھ شرم تے کچھ حیا کرو، اللہ نو چھڑ کے انہاں بتاں دی پوجا پہ کر دیو جڑے نہ بول سکدے نہ سن سکدے نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، انہاں دی پوجا چھڑ دیو۔ اگر عبادت کرنی اس رب دی عبادت کرو جڑا نفع دا بھی مالک ہے، جڑا نقصان بھی عطا فرمان والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، نمرود بولیا ابراہیم تو میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا تو میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تیسرا سپارہ دوسرے صفحے تے اللہ فرماندا ہے محبوب اس ویلن یاد کرو، انہاں گھڑیاں وال ذرا نظر کرم فرماؤ کہ جو نمرود تے دربار دے اندر میرا ابراہیم تنے تنہا کفر فل طاقت دے اندر 60 لاکھ تے خالی او دی فوج سی نمرود بدبخت دی، اتنا بڑا دنیا دا سپر پاور، پوری دنیا تے حکومت کرنے والا ظالم بادشاہ۔ مسلمان بھائیو میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں عظمتاں تے قربان ہونے والے ہو، بابا جی او درمیان والا دروازہ کھلا ہے، اللہ دے بندے کھولو گے تے کھلے گا نا۔ دوستان گرامی قدر میرے مسلمان بھائیو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عزتاں تے عظمتاں تے قربان ہونے والے ہو، اللہ فرماندا ابراہیم اس گھڑی یاد کر، اے میرے محبوب مصطفیٰ انہاں لمحیاں یاد کر کہ جو ابراہیم نے میری توحید دی خاطر تے نمرود دے دربار دے اندر دوستان گرامی ایک گفتگو کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جدوں نے کہا کہ تساں میں سجدہ کیوں نہیں کیتا، آپ نے فرمایا میں اس رب نو سجدے کرنا، ربی الذی یحیی و یمیت، جڑا اللہ زندگی بھی عطا کرنے والا ہے، جڑا موت بھی عطا کرنے والا ہے۔ وہ چونکہ بدبخت سی فوراً بولیا، کہنے لگا قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم یہ تے کوئی وڈا کام نہیں، زندگی دینا یا موت دینا یہ کام تے میں بھی کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو کیویں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا 2 بندے پکڑ کے لے آؤ، ایک آزاد ایک قیدی، قیدی نے آزاد کر دیتا، آزاد نو قتل کر دیتا، کہنے لگا اے تے موت زندگی میں بھی دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ تے بڑا وڈا ہے لیکن عقل دا پورا ہے، اس نو دوستان گرامی قرآن اللہ نے ایک اور موقع تے فرمایا کہ جدو تسی کسی جاہل نو ملو اس نو دلیلاں نہیں دینیاں بلکہ فرمان نو سلام کر کے لنگ جاؤ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جاہل نال سر نہیں کپانا، تسی 50 دلیل بھی دیو گے وہ پھر بھی نہیں مننے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا رہے ہیں، بچے درس نظامی سکول دین اسلام پڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ دی شریعت پڑھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ بندہ سفید داڑھی چٹی پگڑی روزانہ چٹے کپڑے پا کے امام صاحب دے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑا ڈر ڈر کے پڑھان کہ بندہ کوئی بڑا پڑھیا لکھیا ہوں، جی میں کوئی بندہ ایسا ہے مجمع چاہ کے بہ جائے یا نماز ٹائم آ جائے، داڑھی بھی ہوئے سر تے امامہ بھی ہوئے کپڑے چٹے ہون تے مولوی صاحب تھوڑے جے اندر خانے چوکس ضرور ہو جاندے کہ بندہ نواں پتہ نہیں مولوی یہ عالم دین ہے حافظ ہے کی چیز ہے۔ مسلمان بھائیو امام صاحب فرماندے میں کافی دن اس تو ڈر ڈر کے پڑھاندا رہا کہ کدھر میری کوئی غلطی نہ کر دے۔ فرماندے ایک دن میں انہوں کیا کہ صوفی صاحب بزرگ صاحب آج کوئی تم ہی سوال کر، اس آکھیا جی میں سوال کیتا تے تھن جواب ہی نہیں آنا، اس واسطے بہتر ہے کہ میں تسی مجبور نہ کرو۔ امام صاحب مزید پریشان ہو گئے کہ کوئی بڑا وڈا پڑھیا لکھیا جڑا میں نہیں کہہ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وقت دے امام اعظم نو کہہ رہے ہیں کہ میں سوال پوچھا تھن جواب نہیں آنا۔ فرمایا پوچھتے سے کیڑا سوال پوچھنا ہی؟ کہنے لگا جی سوال اے وے کہ روزہ کدو افطار کرنا ہے؟
امام صاحب نے سوال کیتا روزہ کدو افطار کرنا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ادو افطار کرنا ہے جدو سورج غروب ہو جائے، یعنی مغرب دا ٹائم ہو جائے، وہ جو روزہ افطار کرنا لینا ہے۔ کہنے لگا جے ساری رات سورج غروب ہی نہ ہوئے، سبحان اللہ، ساری رات جے سورج غروب ہی نہ ہو پھر کدو؟ امام صاحب فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرا تین سلام ہے، تیرے واسطے چنگی گل ہے، چپ کر کے بیٹھا کر، تو سوال نہ کیتے کر۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جدو جاہل بندہ سامنے آئے تے اہل علم نو چاہیے کہ ایک دلیل دے دیں، دو دے دیں، تین بس، اس تو بعد خاموش ہو جان، چونکہ اس نو نہ قرآن دا پتہ نہ حدیث دا پتہ۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ اگر چاہندے تے دلیلاں دیاں لینا لا دیندے، سینکڑوں ہزاروں دلیلاں اللہ دی توحید تے دیندے، لیکن آپ نے فرمایا اس بدبخت کم عقل ہے، عقل تا پورا ہے، اس واسطے فوراً دوجی دلیل دے کے فرمایا میرا رب ہووے، میرا رب ہووے جڑا سورج نو مشرق چو طلوع کر کے تے مغرب غروب کردا ہے، اگر تو رب ہے تے تو ایدو طلوع کر کے لکھا۔ ایتھے گل کیتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، ایتھے گل کیتی پیر مہر علی شاہ نے، ایتھے گل کیتی بابے فرید نے، ایتھے گل کیتی سلطان العارفین نے، ایتھے گل کیتی غوث عبد القادر جیلانی نے، ایتھے گل کیتی اللہ دے ولیاں اور بہت بڑے ولی کامل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے گل لکھ دیتی کیڑی؟ انہاں فرمایا 70,000 فرشتہ اللہ دا جڑے سورج ہے اس نو کھینچ کے لے جاندا زنجیراں دے نال، اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ جھکا دیندا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیو تہاڈی ڈیوٹی میں لگا دیتی، ہو سکتا ہے نمرود اگوں کہہ دے وے ابراہیم جے تیرا رب سچا ہے تے تو رب نو کہہ مغرب والو سورج طلوع کر دے وے، مشرق والو سورج غروب کر دے وے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیو آج کائنات دے نظام وال نہیں ویکھنا، آج اپنے نبی دی شان وال ویکھنا ہے۔ اگر ابراہیم اشارہ کرے او دا اشارہ پورا بعد وچ ہونا چاہیے، سورج پہلے طلوع ہو جانا شروع ہو جانا چاہیے۔ اے اللہ نے اپنے طاقتاں عطا کیتیاں۔ بابا جی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نہر دے کنارے تے مصلی وچ آیا تے عبادت پہ کر دن تے اسرائیل علیہ السلام آ گئے تے آ کے کہنے لگے بابا جی تیاری ہے؟ فرمایا کیڑی گل دی؟ آ کے میں روح قبض کرنا آیا۔ انہاں آخیا اجے ساڈا مرن دا پروگرام ہی کوئی نہیں، تو کدے آ گیا؟ اجے ساڈا مرن دا، لیکن خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ یہ معرفت دی بات ہے۔ عقل مننے، عقل تے مندی نے، عقل تے مصطفیٰ دے سامنے بھی آئی۔ ابو جہل آیا، ہو سکیا میری عقل نہیں مندی، عبداللہ دا پتر یتیم، نہ گھر نہ بار کچھ بھی نہیں، او ختم نبوت دا تاجدار، پر جدو عشق دی واری آئی تے ابو بکر صدیقہ کیا سونیا اے تے نکیاں نکیاں گلاں نے، اساں تے رب نو بھی منیا تے تیرے کولوں سن کے منیا، اساں تے رب بھی نہیں ویکھیا انہوں بھی منیا تے تیری زبان چو سن کے منیا ہے۔ مسلمان بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جے تو رب ہے تے ایدو طلوع کر تے او دے غروب کر، اوتھے فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کافر مضبوط ہو گیا، دبدبے دے اندر آ گیا، روب وچ آ گیا، فوراً بولیا اے ابراہیم دو ہی رستے، ایک رستہ اے وے کہ میری خدائی من تے میں تین چھوڑ دیاں گا، دوسرا رستہ اے وے میں تین آگے جلا دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ڈرن والے کوئی اور ہون گے، توحید کی امانت، علامہ اقبال فرماندا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ساڈے دل وچ اللہ دی توحید دی خالص محبت موجود ہے، اس واسطے اے سن ڈران والی گل نہ کر، ایک جان کی لکھ جاننا بھی ہون، میں اپنے رب دے ناں تے ایک ایک کر کے قربان کرنیاں شروع فرما دیاں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی قدر، میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ اللہ دے قرآن نے نقل فرمایا، نمرود کہنے لگا حرکوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگا جلدی کرو۔ ارے دوستان گرامی قدر، بہت بڑی 12 مربع میل لمبی چیخا اگ دی تیار کی جائے۔ ارے دوستان گرامی قدر، اگو نمرود کہنے لگا اتنی تیز اگ ہوئے۔ ارے دوستان
دوستان گرامی 40,000 فوجی رل کے 40 دنوں تک مسلسل اس دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کرتے رہو، اگ جلائی جاندی رہے، اتنی ظالم تے اتنی تیز اگ جلائی گئی 3 میل اگر اگ دے اتوں پرندہ گزرتا سی وہ بھی بھسم ہو کے اگ دے اندر گر جاندہ۔ مسلمان بھائیو آخر کار نمرود نے کیا 400 طاقتور بندہ ابراہیم علیہ السلام منجنیق دے اندر پا